نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور دنیا کی زندگی میں اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ جو انسان بھی دنیا کی زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں نیک آدمی اگر کسی برے صحبت کے اندر پھنس جائے تو برے لوگوں کی صحبت اس نیک آدمی کو بھی برا بنا دیتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی گندا انسان ہو، نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، دن رات اگرچہ اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتی ہے، اسے نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے، اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو اللہ والوں کی صحبت اس برے انسان کو نیک اور اچھا انسان بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ایک تو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنا، اور دوسرا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جانا۔ تو انسان کو تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے سچے لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لینا ضروری ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لینے سے تقوی والی زندگی گزارنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سارے گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اس کی کافی ساری مثالیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک نوجوان آیا، آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا دل جو ہے گناہ کرنے کے لیے میرا دل گناہ کرنا چاہتا ہے۔ دل کے اندر کسی گناہ کا داعیہ اٹھا اور اس کی خواہش لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ مجھے اجازت مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو وہ نوجوان فرماتے ہیں کہ میں جب تک دنیا میں زندہ رہا پھر کبھی بھی میرے دل کے اندر اس گناہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کا اثر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو پہلی تو بات اللہ کی محبت ملتی ہے، اور دوسرا اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ سے ملا دیتی۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ تم انہی جیسے بن جاؤ۔ تو چند لمحوں کی مجلس اللہ والوں کی وہ بھی انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے حضرت جی ہیں، سالانہ اجتماع بھی ہو رہا ہے جھنگ میں، جمعہ کے دن سے یہ اجتماع شروع ہوگا، سالانہ نقشبندی روحانی اجتماع۔ میں تمام بھائیوں کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ ضرور اس اجتماع میں شرکت کریں، اللہ والوں کی صحبت میں ضرور جائیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو اللہ کی توفیق نصیب ہوتی۔ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں اس مجلس کے اندر آتے ہیں، جب آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ دلوں کی زندگیاں ان کی تبدیل فرما دیتے ہیں۔
ایک نوجوان صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی عادت تھی کہ وہ جب کسی کے باغ کے پاس سے گزر رہے ہوتے تھے تو ان کو بھوک لگتی تھی، بھوک کی وجہ سے وہ کھجور توڑ کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن کھجور کا جو مالک تھا باغ کا، اس نے اس نوجوان کو پکڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کر گیا۔ وہ نوجوان ڈر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھے ماریں گے، مجھے سزا دیں گے، وہ ڈر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوان کو اپنے پاس بلایا، دست شفقت ان کے سر پہ رکھا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور ان کو وصیت فرمائی کہ جو کھجوریں درخت سے نیچے گری ہوئی ہوتی ہیں وہ تو اٹھا کے کھا لیا کرو، کسی کی کھجوریں بغیر اجازت کے توڑ کر کھانے کی جو ہے وہ شریعت میں گنجائش نہیں ہوتی۔ تو کتنے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں سے گناہوں کو بالکل ختم فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ تو یہ سالانہ نقشبندی اجتماع جامعہ مہد الفقیر اسلامی جھنگ، توبہ روڈ، بائی پاس، یہ اس کا پتہ ہے، شوگر مل کے بالکل سامنے ہے۔ تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ضرور شرکت فرمائیں، اللہ والوں کی صحبت میں ضرور جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک لوگوں کی صحبتیں اور مجلسیں بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ والوں کے ہاتھ جس وقت بھی دعا کے لیے اٹھیں، اللہ تعالی ہر دعا میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی